ان سے ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب والے نہیں، صرف ان کی کسی نے تربیت بھی کی ہے۔ اور بے ادبی، توہین، کسی شخص کے لیے ہتک امیز لہجہ اختیار کرنا یہ بتاتا ہے کہ شخص غیر تربیت یافتہ۔ آپ جب ادب کرنے والے ہو جاتے ہیں، پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، تعظیم کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ نا معاشرے میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ میٹرک کر کے، پی ٹی سی کر کے کوئی آدمی اسکول میں ٹیچر لگ گئے تھے۔ ایک شخص نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، پرائمری میں ان کے پاس پڑھا، پھر بعد میں اس نے ماسٹر کی ڈگری لی، پھر اس نے ایم فل کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کی، پھر ایک بہت اونچی پوسٹ پر وہ آفیسر ہوئے، ایک بہت بڑی گاڑی اللہ نے انہیں دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسکول ٹیچر اپنی سائیکل پر ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں اساتذہ کی، اب تو پھر بھی کچھ حوصلہ افزا معاملات ہیں۔ تو وہ ٹیچر اپنی سائیکل پر سمجھیے آ رہے ہیں گاؤں سے، اور ان کا وہ شاگرد جو کبھی کسی سن میں ان کے پاس پرائمری میں شاگرد رہا، وہ بھی آ رہا ہے گاؤں واپس، لیکن وہ پجاروں پہ آ رہا ہے۔ وہ ایک بڑی گاڑی پہ، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، اور وہ گاؤں آ رہا ہے شہر سے۔ اس نے جب سامنے دیکھا نا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، اس نے گاڑی روک دی، نیچے اترا، استاد جی کو سلام کیا، پھر کہا استاد صاحب یہ بچہ جو ہے نا یہ آپ کا سائیکل لے آئے گا، میں آپ کو اپنی گاڑی پہ نہ لے جاؤں جہاں آپ نے جانا ہے، پھر میں گھر چھوڑ دوں گا۔ استاد صاحب نے جانا اپنی سائیکل پہ ہی ہے، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں، بیٹھے اپنی سائیکل پہ ہی۔ اس نے نہ نذرانہ دیا انہیں، نہ تحفہ دیا ہے، نہ پیسے دیے، نہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا ہے، نہ انہیں بڑا گھر لے کے دیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ادب کیا ہے، اس نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، اس نے ان کی تعظیم کی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ استاد صاحب جب دوبارہ اس سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا تو انہیں محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سائیکل کو سلوٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رویہ عقیدت والا ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں بتاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ دے گا۔ وہ بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے، لیکن وہ اسے کوئی کام نہیں بتاتے۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ماں باپ سارا ہی بوجھ رکھ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ اب وہ بچہ سکون دیتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے تھے، وہ بچہ گھر آ گیا، دو رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں، لیکن پتر ہم بھی تیرے علاوہ کس کو کہیں، تیری بہن غریبنی کو 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کو مہربانی کر اس کے ساتھ، اور بڑے دبے لفظوں میں، ڈر کے، محتاج جملوں میں۔ بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں، آپ اسے کہیں۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار یہ اس نے کیا کیا، نہ دیتا چلو ڈھب سے جواب دے دیتا۔ ایک رویہ دوسرا ہے، بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کہا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے، تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے، اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے، یہ 20 ہزار کی کیا بات ہوئی، آپ جتنے کہیں کہ میں بندوبست کروں گا، اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو فخر سے آ سکتی، ناز سے آ سکتی ہے، اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا، جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی، بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات ہی، پر دعائیں دیتے روئیں گے، روئیں گے، ان کا بھی تکیہ بھیگ جائے گا، پر ساتھ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا۔
یا اللہ دیکھنا اس بیٹے کو کبھی تیز ہوا نہ لگے۔ آپ جب بے ادبی کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ادب کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں سیکھنے والا ہر جگہ سے سیکھتا ہے نا۔ ایک دکاندار سے میں نے ایک بات سیکھی، ایک دن میں طالب علموں کو بتا رہا تھا، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں۔ دکاندار سے ایک میں نے بات سیکھی۔ ایک صاحب دکاندار کے پاس آئے تو کوئی چیز مانگی، تو اس صاحب نے وہ چیز دکھائی تو کہنے لگے تسی ردی رکھ دے ہو، جو کچھ بھی رکھ دے ہو، سب تو نکما تواڈے کول ہی ہوندا ہے، ہر شے بری تم سے ہی ملتی ہے۔ اور چہرے کے اثرات بھی اس طرح کے تھے کہ سامنے والا لاڑی پڑے۔ پر وہ دکاندار ہنس پڑا، اور اس نے ہنس کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، پائی لینا دینا تے مقدراں دا ہے، بولو تے ٹھیک نہ، او لینا دینا تے نصیباں دا ہے، ذرا بولی تے ٹھیک کرو، تہاڈی بولی نہیں ٹھیک۔ تو وہ شخص نا تھوڑا سا صحیح بولی تو اس نے نہیں کی، لیکن وہ تھوڑا سا نا اس پہ اثر ہوا، اس کے چہرے پہ ایک نہ ماننے والی شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ بندہ شرمندہ ہوتا ہے پر ماننے کو تیار ہے، ایک نہ ماننے والی شرمندگی چہرے پہ آئی۔ تو آپ جب ادب کے دائروں میں رہتے ہیں، جب آپ کا تعین اس طرح کا آپ اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں کہ میں نے بے ادب نہیں ہونا، اور سامنے والے کا لہجہ بے ادبی والا ہو بھی تو نہیں ہونا، تو پھر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی تلقین ان لفظوں میں کی کہ اس تلقین میں تاکید بڑی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا اکرام نہ کرے، اس کی سزا کیا بیان کی؟ فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے وہ۔ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے، جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے۔ اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا با ادب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ چومنا بھی ادب نہیں۔ ادب تو یہ ہے کہ آپ کسی کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں۔ آپ جب بھی کسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کے رویے سے ادب چھلکے، خالی جھک جانا تو یہ تو بھائی مطلب کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے کبھی ہاتھ نہیں چومے، لیکن ہمیں صحیح طرح پتہ ہے کہ جو کہیں وہ مانتے ہیں۔ نیرا ہاتھ کا بوسہ لینا اور نیرا جناب سلوٹ کرنا اور سامنے آنا تو کہنا بلے بلے، اس سے بعض اوقات تکلف پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر بعض اوقات شدت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ آتا بھی ہو تو نہیں بتانا، بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہا ہے، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ان کو آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں، آپ ادب کا ماحول بنائیں، آپ کی طبیعت ادب والی ہو، ذوق ادب والا ہو، مزاج ادب والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ، کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے سوال پوچھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ او دوستو سننا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے، اور میں تھا بچہ، فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں، ان کے ہوتے ہوئے میں بات کروں؟ فرماتے میں نے بتایا نہیں، لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا، دیا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ جواب آتا تھا پھر بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ بڑوں کا ادب قائم رہے، بڑوں کا مزاج قائم رہے۔ لیکن یہاں تو بھائی استادوں کے ہاتھ سے ایک منٹ میں نکل جاتا ہے سارا کچھ،
شاگرد کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا استاد جی تو گوگل چلاتے ہی نہیں اور میں تو گوگل کا مفتی ہوں پورا، میں نے تو مسئلہ نکال بھی لیا ہے، میں ابھی میں نکال کے دیتا ہوں۔ یہاں تو عبارتیں ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں طلباء اپنے اساتذہ کی، یہاں تو مرید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی صحیح کیسے چلتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں جب آداب لے آئیں گے، جب ادب لے آئیں، اور شدید ایمرجنسی بھی ہوتی تھی نا تو صحابہ ادب نہیں بولتے تھے، بعض اوقات ایمرجنسی میں ادب نہیں ہوتا، مطلب یہاں خدا نہ خواستہ میرے کپڑوں کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پیر طریقت، راہبر شریعت، فلانا صاحب فلانا، جب تک سارے کپڑے جل جائیں۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے نا، کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے جناب آگ لگی آپ کے کپڑوں کو، ہو سکتا ہے نام لے کے کوئی پکارے مولانا صاحب وہ دیکھیں آگ ہے، اتنے لمبے لقب نہیں ہوتے، لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے۔ حضرت صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، ایڑی پر ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور سانپ کا نام لے لے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن ایڑی پہ ڈنگ مارا جا رہا ہے، جب تک ڈنگ لگ رہا ہے بار بار، اب اس کا اثر تیز ہوا، اس زہر کا اثر جب جسم پہ ہونے لگا تو آنسو آنکھوں سے نکلے، وہ حضور کے چہرہ نور پر آئے تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، پر صدیق اکبر ادب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان، حضور میرا باپ بھی قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول، حضور میرا دل بھی قربان، حضور میری روح بھی قربان، یا رسول اللہ وہ سانپ نے ڈس لیا مجھے۔ ادب نہیں بھولے، وقت بدلنا ہے تو بدل جائے لیکن آداب کبھی بھی امت کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے، آداب کا ہر وقت خیال رکھا جائے، ہر وقت خیال رکھا جائے۔ آخری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر جگہ ضروری نہیں کہ کوئی تنقید کا پہلو ہی نکالا جائے، ہر شخص کی نیت پر شک ہی کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ ایک ذہن بنا لیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دین کی بات کرے، قرآنی تعلیمات کی بات کرے، وہ کوئی ہو، کوشش کرے کہ جو خیر کی بات ہو اس میں خیر کے ساتھ سپورٹ شروع کر دے۔ ہم نے بہت زیادہ جو گروہ بندی شروع کر دی ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں۔ اقبال بار بار روتے تھے، کہتے تھے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں، کہتے تھے کیا اس طرح ہم آگے جائیں گے؟ کبھی برادریوں کے بت اور کبھی جماعتوں کے بت۔ تھوڑا سا نا اپنے ذہن کو بڑا کریں، اور دین کی بات آپ کو لگے صحیح کہ بندہ کچھ ٹھیک ہے، آپ نے بندے کی سپورٹ کرنی ہے کہ دین کی بات کی سپورٹ کرنی ہے؟ کوئی بھی کسی بھی رنگ میں جب حضور کا تذکرہ کرے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تھا کہ وہ کماد کے کھیت سے، گنے کے کھیت سے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم پہنچ گئے، اور فرشتہ تھا انسانی شکل میں، فرمایا رب کا نام پھر سنا، اس نے کہا میں سارے اونٹ لے لوں گا، فرمایا تو نام لینا تو اونٹ سارے ہی تیرے۔ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گیا، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، دوبارہ سنا تو کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا، فرمایا ساری تیری ہوئی، نام دوبارہ سنا، نا علما وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اس سارا کچھ دے دیا۔ تو فرشتہ عرض کرنے لگا مالک یہ تو تیرے نام کے سچے عاشق ہیں، یہ سچے دیوانے، تھوڑا سا نا اتفاق کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر لیں، میچور کر لیں۔ جب لوگ انسانوں کی بجائے نظریوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں، جب نظریات کو ہم سپورٹ کریں گے، دین ایک نظریہ ہے اور نظریے کی سپورٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نظریہ ہمیشہ نظریہ ہوتا ہے، جٹ ہو کے، بٹ ہو کے، ارائی ہو کے، فلاں ہو کے بڑا جی لیا، اب کچھ مسلمان ہو کے بھی تو جینا چاہیے کہ نہیں؟ یار صحیح بتاؤ، کبھی اپنا تعارف بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ یہ بھی تو تعارف ہے نا ہمارا، یہ بھی تو بتانا ہے۔ آپ کون ہیں جناب؟ کہتے میں تو گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کون ہیں جناب؟ میں تو جناب گجرات کا ہوں۔ بھئی آپ یہ کہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا نام بتائیں، کہنے لگے میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ کہنے لگے اسلام۔ کہا دادا کا نام اسلام۔ پوچھتا جاتا آپ اسلام بتاتے جاتے، اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، جنگل میں رستہ بھول گئے تھے تو سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے جب منہ کھولا تو پتہ حضرت سفینہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دو ملانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے، شیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھتیجے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ حضور نے فرمایا تھا میں دنیا میں بھی ان کا وارث ہوں، آخرت میں بھی وارث ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ سے نکلا تو رستے میں ایک جگہ نا تھوڑی دیر سستانے کا ارادہ کیا، ایک باغ نظر آیا، اس میں بڑے خوبصورت پھلدار درخت تھے، تو ارادہ کیا کہ یہاں میں تھوڑا آرام کرتا ہوں۔ کنواں بھی تھا۔ کہتے باغ میں نا ایک غلام تھا جو باغبانی کر رہا تھا، باغ میں کام کاج کر رہا تھا، ملازم تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ اس نے جو کھانا باندھ کے وہ لایا ہوا تھا اس برتن کو کھولا جس طرح ٹفن میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کھانا کھانے لگا، ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ کتا آ گیا، اور جنہوں تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر، یعنی صبر کر کے، صابر بھوکے ننگے، صبر کر کے بیٹھے ہوئے، صبر کر، اگرچہ بھوکے ہیں ننگے، مالک دے کر راکھی کر دے پر کر دے صابر بھوکے ننگے، صبر کر کے۔ تو وہ کتا آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں اس غلام نے ایک روٹی کتے کو ڈالی، کتا گیا نہیں، پھر وہیں بیٹھ گیا، ٹانگیں بچھا کے دم ہلانے لگا، تو اس غلام نے ایک روٹی اور ڈال دی، وہ گیا نہیں، ٹانگیں بچھائیں پھر دم ہلانے لگا، تیسری بھی ڈال دی، انہیں 3 روٹیاں کھا لی، 3 روٹیاں کھا کے پھر وہ چلا گیا، محسوس ہوا کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ اب وہ غلام نے پانی پیا اور اٹھ کے کام پہ لگ گیا، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس غلام سے کہا کہ تیرے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ کہنے لگا 3 ہی۔ تو میں نے کہا کہ ساری تو نے اس کو ڈال دی، خود کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضرت جی یہاں کتے ہوتے نہیں، آج ہی آیا ہے اور بھوکا تھا تو اس طرف آیا ہے، تو دوپہر کو میں نے 3 روٹیاں ڈال دی ہیں، تو شام ہو جائے گی تو اللہ اور دے دے گا، شام تک میں بھوک کاٹ لوں گا، آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ 3 روٹیاں میں نے ڈال دی، شام کو مل جائیں گی، کیا ہوا؟ اس کا احساس تو کیا نا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی بات میں بڑی گہرائی تھی، میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا یہ 2 4 5 گھنٹے نکال لوں گا، شام کو پھر اللہ روٹی دے دے گا، لیکن کتا تو آج ہی آیا تھا، یہاں ہوتا نہیں، یہ بھوکا تھا تو آ گیا، چلو آیا ہے تو اس کا میں نے پیٹ بھر دیا۔ کہتے ہیں یہ لفظ کا یہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں، سادہ بندہ تک کام کرنے لگ گیا، میں وہاں سے واپس آیا، میں نے پتہ کیا باغ کس کا ہے، میں نے پہلے وہ باغ خریدا، پھر باغ میں جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ لے جس طرح ٹریکٹر ضروری ہوتا ہے، ہل ضروری ہوتا ہے، وہ آلات خریدے، پھر میں نے وہ غلام خریدا، وہ ساری چیزیں باغ سمیت اسے تحفے میں دی۔ وہ کہنے لگا حضور یہ کرم نوازی اس کی وجہ؟ فرمایا میں کون ہوتا ہوں تجھے کچھ دینے والا، تیرے دل میں مخلوق کے لیے نرمی آئی تھی تو رب کریم نے تجھے نواز دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرہ، تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور وہ سن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا عطا کر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین، کیونکہ حضور فرماتے من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا؟ پھر شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس، تھینک یو۔ آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ۔ جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا آپ تشریف لے گئیں حج کرنے، جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ۔ جس دن واپس آئی نا اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے، تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے میں تو تیرے گھر گئی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی موجود تھا، وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی۔ تو بھائی گھر سے نکلے تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں، میں اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں، اللہ کی امان میں آ رہے ہیں، اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا۔ تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم
علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ اب ذرا حدیث سنے خوش ہو کے، دیکھیں حضور نے دعا سکھائی، فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا، کیا کرتا ہوا؟ ماشاء اللہ، آپ تو ہنسنے لگے۔ جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک، یہ دعا، یہ بخاری ہے، فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، اللہ تجھے، بولیے، جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے، جھلا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اللہ تجھے ہنستا رکھے۔ ہم لوگ پتہ کہتے میں جی بڑا اصول پسند ہوں، میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں۔ بھئی اصول پسند اور ہوتا ہے، محبت والا اور ہوتا ہے۔ ایک اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں تو ذرا کھینچ کے رکھتا ہوں، ڈانٹ کے رکھتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اصول پسندی اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی میں اصول پسند ہوں جی، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، روزہ سیدھا سیدھا چلتا ہوں جی، میں اس چکر میں نہیں پڑھتا کہ میں غلامی کروں، میں محبت کروں، میں نعت پڑھوں، میں محفل میں جاؤں، یہ کام میں نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنی گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا راستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ اتنے لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میداب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک، بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے، اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے چار کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے چار کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ، کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی تک آیا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ چار کونے کہیں اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے، لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا راستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی، عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی، حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، چار کونے ہوتے ہیں گھر میں، کچھ ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر چار کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، اور مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور